اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیض ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ایک مرتبہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک وقت میں پہنچ سکیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 104 پہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اپنی بیوی بچوں میں مشغول ہونے کو سب سے بڑا کام نہ بنانا، کیونکہ اگر تیرے بیوی بچے اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں میں سے مشغول ہونا اور ان کی فکر کرنا تیرے لیے کسی بھی طرح درست نہیں۔ اور اس مسئلے کا تعلق غیر اللہ سے دل کے قطع تعلق کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس طرح چاہتا ہے اسی طرح رکھتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی اور اپنی بیوی کو ایک وقت مشکل ترین حالت میں چھوڑ کر خداوند تعالیٰ کے سپرد کر گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھایا اور بے بس اللہ تعالیٰ کے آسرے پر چھوڑ کر آ گئے۔ انہوں نے ان میں مصروف رہنے کو اپنا شغل نہ بنایا اور اپنے دل کو مکمل طور پر حق تعالیٰ سے وابستہ کر لیا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل پر تمام معاملات میں بھروسہ کر لینے کی وجہ سے اس ظاہری نامرادی کی حالت میں بھی انہوں نے دونوں جہانوں کی مرادیں حاصل کی۔ اور یہ بات بالکل اس قول کے مشابہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سائل کے جواب میں فرمایا تھا کہ جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تھا کہ پاکیزہ ترین عمل کون سا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، دل کو اللہ سے لگا کر غیر سے بے پردہ ہو جانا۔ جو دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے مالا مال ہو، دنیا کا نہ ہونا اس کو محتاج نہیں کرتا، اور دنیا کا ہونا اس کے لیے خوشی کا باعث نہیں بنتا۔ اس معنی کی حقیقت سے فقر اور سفوت کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ اس لیے اہل طریقت کو چاہیے کہ وہ عبارات کی حقیقتوں، اشارات کی باریکیوں اور دنیا آخرت سے بے پرواہی اور تقدیر الہی پر نظر رکھنے میں آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی اقتداء حاصل کریں۔ ناظرین اکرام، یہ تھا آج کا پیارا واقعہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔